صوبہ سندھ خاص طور پر کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی میں کافی ملوث رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور سندھ پولیس نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو عوام کی مدد سے شکست فاش دی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور یہاں پر انریسٹ پھیلانے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، جس میں 27 جون 2026 کو KTC کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی کے نزدیک پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا، جو کہ پچھلے 20 سال سے افغانستان میں رہائش پذیر رہا ہے، اور ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے ایک باجوڑ، اور اس میں سے ایک جو ہے 3 دہشت گرد جو ہے افغانستان کے، اور ایک باجوڑ ایجنسی میں رہائش پذیر تھا پچھلے 20 سالوں سے۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان یہاں پر ہمارے پروونس اور خاص کر کے کراچی سٹی میں ہو، جو کہ لوگوں کو یرغمال بنا کر کراچی کے امن کو سبوتاژ کیا جائے اور عوامی دہشت پھیلائی جائے۔ تاہم پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے۔ واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آپ کو ہمارے جو SP CTD ہیں عرفان بہادر، جو کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ اس کیس کے حوالے سے فردر میں نے کہوں گا کہ آپ کو انفارم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے بتایا، اس دہشت گردانہ حملے کی مکمل منصوبہ بندی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ، دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا، تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ
کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ، ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا، دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے، تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا، اور چوتھا عثمان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اشتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر قاری حبیب ہے، پہلے میں PTI میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے PTP میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلایا۔ PTP کے کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں KTC کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔
ځان ورزول هغه عمر فاروق دنده او جمان جلال شو نو په دغه وجه کې دی عبدالحلیم ته باندې دی پاکستان ته باجوړ هغه تامین وانته وو هغه نور خلک مزدوران د شي د بلاد او د اصلي حاجی عبدالحلیم راوړل او وزیرستان ما ته کلاشن کو موږ چې دی هغه چې څنګه کوم وایي زو بیا موږ ورته ما زه چې مو دې څنګه تلم بس ولګي محمد څنګه دا هغه د جیکټ راوړل موږ افغانستان کې ټول هغه په دې راوړل له تاسو دې کوی د مسلمان ته حالي جیکټ راوړل موزیک کې سره نو بیا موږ د برابر کوو مولود کوي موږ د شربت راځو څو چې د راځي د ټول سره دا چې د موږ د افغانستان هر څه ټول او د حاضر ته بلګو مخکې راغلي یو ځای موږ زه دا جوړه ما په ځان هغه له پوښ ولګي او بیا چې د راځي نو د تشریح مبارک شو ما د جوړه اول په کومه د جوړه او ستر راځي موږ جهاد آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا۔ پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبدالمنان جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے اس کے حوالے کیا۔ پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کنڈر ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی۔ یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں ذرا۔ زمان عثمان علی د افغانستان ننګرهار ولایت د کامل ولسوالۍ ککل مجاورو کې اوسېدونکی یم او ما په 2022 کال کې ما مدرسه شروع کړه او مدرسه کې چې موږ د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد او هغې موږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2018 دا اوسه کال چې دی موږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت مکمل دې طرف ته واړوو. بیا هغه موږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و هغه چې دی د ملا طاهر سره نږدې دوست دی، موږ هغې سره ملا وکړو. موږ ملا وشو نو هغې موږ ته وویلې هغې موږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی موږ د ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو هغه ځای کې موږ ته ټرېننګ راکړل، 8 ورځې ټرېننګ یې راکړل، صرف ورزش و او اسلحې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې موږ 8 ورځې بعد موږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی موږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس دا موږ سره ما سره ملاو شو. هلته موږ 8 کسان وو. بیا د هغې ځای نه موږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو موږ یې واپس کړو چې ځای کورونو ته لاړ شي. نو زه واپس کور ته لاړم او هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړه د هغې ما ته وویلې چې یاره عبدالمنان ته لاستم. هغې ما ته وویلې چې ټرېننګ شروع دی او راشه. نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیس چې کوم ځای دی یو کلی دی هغې ځای ته لاړم. نو په هغې ځای کې چې دی ټرېننګ شروع شالي ته زه بوتلم هغه ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه. هغې شالي مرکز کې مونږ 42 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ نه مونږ هلته زمونږ استاد چې دی د عبدالمنان مولا چې و دا پخپله زمونږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راکولو. په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و، جانان په نوم دا کس چې و هغه هم او عبدالهادي په نوم کس هم او دې نه علاوه نور کسان هم تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو. ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان جدا کړو کوټال کې دننه کوټې ته تمرین ته. اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی او ناست و چې اقتصادي مسؤل دی او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زمونږ چې دی د 8 بجو نه بعد دی سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 یوې بجې پورې به هلته مونږ سره و او ورته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زمونږ راغلو. نو هغې دواړه هلته ناست وو، عبدالمنان مولا هم راغلی کېناست وو. مونږ 4 کسان یې کېنولو او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ کا استعمالوئ، ستاسو کار کراچۍ کې ده، تاسو به هلته کارروایي کوئ. نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي.
او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل دي ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کاروايي ده دلته به داخلېږي. مونږ بیا هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله د دې رینجر کوارټر نقشه راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده او بیا مونږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس به تاسو سره ملاوېږي هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي هر څه به تاسو جیکټ هم هلته راوړي اسلحه هم راوړي هلته هر څه به تاسو ته برابروي. هغه نمبر مونږ ته اعلان کړو یو موبایل یې راکړو په څلورو کسانو او بیا یې چې دی سلیمان سلمان په نوم چې کوم کس اقتصادي مسؤل هغې مونږ ته یو کم اویا زره روپۍ راکړې ټولې ته. بیا یې مونږ رخصت کړو نو مونږ عبدالمنان ملا په ګاډي کې کېنولو او عمومي روډ ته راویستو. عمومي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے. 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا. آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں. ګاډی ونیولو تر جلال آباد ښار پورې. جلال آباد ښار ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې ځای نه موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو تقریبا ټولي ګاډی کابل ته چې روان شو. کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم هلته هلمند ګاډي کې کېنه سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و. هغه سلمان مونږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې دا سره به رابطه وکړي دا به تاسو سره میلاو شي تاسو ته به یې ټکټ کړي. هغې ته چې ورغلل د هلمند ګاډي د هغې سره رابطه وکړله نو هغې مونږ ته ټکټ کړی د هلمند ګاډي کې کېنولو. مونږ یې 3.5 زره روپۍ واخیستې. حرکت یې راکړو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر مونږ سره و چې هغه مونږ ته عبدالبصیر ملا راکړی چې هغې کې مونږ سره هغې سره رابطه وکړه نو هغه یې هوټل والا مونږ ته راغی. مونږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه مونږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې. سهار 9:30 بجې مونږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته مونږ ته 10:30 بجې مونږ ته حرکت راکړو د لښکرګاه په لور باندې د فلټر ګاډي کې کېنولو د هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت راکړو د لښکرګاه په طرف باندې. او هلته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو نو تقریبا 3 ګنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په هغه ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر او موږ په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ ته بیا حرکت راکړ د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا. ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا. وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان اور تمام ہدایت دی تھیں. لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان 4 دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی. ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار
خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب قاری بشیر کا یہ بیان سنیں، اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ شادیوں کو میں نے چمڑا چرنگی زیادہ کالونی میں ٹھہرایا تھا۔ پہلے رات انہوں نے آرام کیا، اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چرنگی میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں۔ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا جو اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، وہ میں گورنگی قاسم سے وصول کیے احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج دی کہ آپ جیکٹ پہنچی ہے کراچی کراسنگ میں۔ تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پیروان روڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے ہینڈ گرنیڈ اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے اور خیرات خدمت خان ہے۔ آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، 12 ایمرجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔
ٹی ٹی پی کمانڈر سے شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے. اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ صبح بولا جاؤ. میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں. پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے. پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا. پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا. پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے. میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے, آپ قرآنی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ. پھر وہ آ گیا قرآنی کراسنگ پہ اور اپنا سامان لے گیا. اب آپ نے دیکھا جب یہ چاروں دہشت گردوں کی تمام تیاری مکمل ہو گئی تو دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ KTC پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی کر دیا. اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں خودکش بمبار جانان نے رینجرز کیمپ کے گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور خودکش بمبار کے حملے کے بعد باقی 3 دہشت گرد گیٹ کے اندر داخل ہو گئے. یہ خودکش بمبار اندر داخل ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سرکل کیا ہوا. اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. اور اب آپ کو نظر آئیں گے وہ بقیہ 3 دہشت گرد جو KTC کیمپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ پہلے 2 داخل ہوئے اور یہ پھر پیچھے سے تیسرا دہشت گرد اندر داخل ہو رہا ہے. یہ داخل ہوئے لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں ان چاروں میں سے 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے, جبکہ دہشت گرد خارجی عثمان کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا اور ان دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشنکوفیں, متعدد گولیاں, میگزینیں اور گرنیڈ برآمد ہوئے. اس تمام کارروائی کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگ افغانستان میں ہیں اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے. گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے. آپ نے اس کے سارے ویڈیو بیان ملاحظہ کیے. گرفتار دہشت گرد عثمان نے اور کراچی کے حملے میں ماسٹر مائنڈ دہشت گرد خارجی قاری بشیر نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے. افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. بلکہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں افغان باشندوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کے بعد کی پروگریس جتنے IBOs کیے گئے پاکستان رینجرز سندھ نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور ان تمام اس پورے نیٹ ورک کو بے ناکام کیا. تو کوشچن آنسر کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کئی کتنے ہی لوگ اب بھی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو
सर ये कब तक पूरा ऑपरेशन क्लियर होगा, क्योंकि कई अर्सा हो गया हम ये सुन रहे हैं कि अफगान गैर मकामी जो बाशिंदे हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। देखें जी, एक तो प्रीवियसली काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते थे कि कोई अफगानी जो हैं यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस पे रह रहे थे, कोई थी उन्होंने, या उनको एक कार्ड मिला हुआ था, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर क्लियर एक डायरेक्शन आ गई हैं कि कोई भी अफगानी जो कि विदाउट वीज़ा है उसको हमने डिपोर्ट करना है, और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि जैसे अफगान बस्ती यहाँ पर टोटली हमने उसे खाली करवाया है, या यहाँ से डिपोर्टेशन जो भी हो रही है वो मुसलसल एक अमल है। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पश्तूनों के रूप में अफगानी आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो सिटीज़न है उसको कोई वो डिप्राइव हो इन द शेप ऑफ अफगानी। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन ये कतई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का और पाकिस्तान हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि अफगानियों को हमने यहाँ से डिपोर्ट भी करना है। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तय ये भी किया है हमने कि उनके ख़िलाफ़ हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। तो उसमें आपको पता है कि 10 साल से ज़्यादा सज़ा भी है, उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया था उसको इस तरह केस को क्रैक किया गया और मरकजी सहूलतकार और दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जो हमारी सरजमीन पर मौजूद है। पाकिस्तान को न सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है और उसका जवाब भी इस तरह मुंह तोड़ दिया जाता है। हर हमले का कोई ना कोई मोटिव होता है। मेरा आईजी सिंध जावेद आलम भुट्टो से सवाल है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था इसके पीछे दहशतगर्दों के मकान। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो आपने बात की इस सिलसिले में मैं पहले सीडीडी सिंध की एक कारकर्दगी भी हाईलाइट करना चाहूँगा। इस साल टोटल 7 इस बशमूल ये जो वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 7 इंसिडेंट हुए, जबकि पिछले साल 37 इंसिडेंट टोटल हुए थे। तो अल्लाह के फजल से 78% डिक्लाइन है टेरर के एक्ट्स में। और इसके अलावा जो पकड़े गए हैं, जो इन्होंने काम किया है 770 से ज़्यादा IBOs करके, तो इसमें 4 इसी तरह के दहशतगर्द जानों मासूल हुए और तकरीबन 75 के करीब वो गिरफ़्तार हुए। तो बहुत से इस तरह के केसेस अवर्ट हुए। अब मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब में कि ज़ाहिर है इसका मकसद कराची में एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा पैदा करना, डिस्टेबलाइज करना, यहाँ के अमन अमान को सबोताज करना, ये सब रीजंस थी जिसके पीछे ये जो हमला किया गया था। जी सर, ये क्या कि दहशतगर्द है इतनी आसानी से जो वेपन्स है, जैकेट है, उसको यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ से लेके घूमते रहे। तो क्या समझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है इदारों का कि उनको नहीं पता चल सका कि इतना बड़ा असला आ रहा है? और ये बता सकते हैं कि कितने दिन हुए रैगिंग की और खास तौर पर यही टारगेट क्यों चूज किया? देखिए, आप अगर आधा गिलास खाली को देखना चाहेंगे तो और बात है, लेकिन आप जिस तरह मैंने बताया कि 75 इस तरह के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं इस साल ही 770 कार्रवाइयों में, बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयों में, और बहुत से इस तरह के इंसिडेंट उनको नाकाम बनाया गया है।
تو وہ بھی کامیابیاں ہیں. لیکن ٹیرر جو ہے ان اٹ سیلف ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کو لیڈ ہوتی ہے کہ وقت اور جگہ وغیرہ کا تعین کرنا. اور کیونکہ بہت بڑا پورس بارڈر ہے ہمارا, آپ نے جس طرح دیکھا یہ سب چیزیں اور ہتھیار جو آ رہے ہیں یہ بھی افغانستان سے آ رہے ہیں, اور بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا جس میں کہیں سے فائدہ اٹھا کے یہ چیزیں ہمارے پاس بدقسمتی کبھی کبھار آ جاتی ہیں, لیکن بڑی تعداد میں, اس سے زیادہ بڑی تعداد میں وہ پکڑی بھی جا رہے ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو پھر ایجنسیاں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنے اس سسٹم کو اور زیادہ مؤثر بناتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی ریپیٹ نہ ہو. تمام لوگ 12 لوگوں نے ٹریننگ کی, 4 یہاں آئے, باقی اور بھی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی آئیں گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ہدف کو ہی کیوں چنا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس طرح میپ بھی پہنچایا گیا وہاں پر. وہ جب بتا رہے ٹریننگ میں مجھے ہمیں میپ بھی دیے گئے. مہینوں کی منصوبہ بندی کس سے حملے کی ہوئی, کوئی خاص وجہ تو ہوگی. اس پہ میں چاہوں گا کہ ایڈیشنل آئی جی بات کر لیں اور آپ کو بتا دیں. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی اس طرح کی مہینوں کی کارروائی ہوتی ہے, ان میں بہت سے جو انسیڈنٹس ہیں, بہت سے جو اس طرح کے پاسبل پوٹینشیل سکسیسفل انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, وہ اوارٹ ہوتے ہیں اور وہی سی ٹی ڈی کے تعاون سے ہو رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ یہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا ہے. دیکھیں جی, جو یہ خاص انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا تو سارا نیٹ ورک سمیش ہو گیا ہے. اس میں بنیادی طور پر جو بندے انوالو تھے وہ سارے پکڑے جا چکے ہیں, مگر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نیٹ ورکس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مستقل عمل ہے, مستقل کوشش ہے انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کے تھرو, اور اس میں انشاءاللہ یہ تفتیش ختم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ نیٹ ورک پکڑا جا چکا ہے مگر تفتیش جاری ہے. تو ہماری اب ساری ایفرٹس جو مرکوز ہوں گی وہ باقی, اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ نیٹ ورکس نہیں ہیں, ان کو پیچھے سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے خارجین ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے, اور خارجیز کے جو آقا ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں وہاں سے. تو ہمیں سب کو مل کر یہ تمام جو نیٹ ورکس ہیں آخری نیٹ ورک تک ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور ان کو سمجھ کیا جائے گا. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں, سپورٹ میں بھی ہوتی ہے, کیا کوئی اور ملک بھی ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا کلدن تنظیموں کے نیٹ ورک کراچی سے ختم ہو گئے, خاص کر یہ جماعتی انقلاب؟ اس میں جیسے میں نے پہلے والے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو جماعت الاحرار کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ کافی عرصے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ وہ کراچی میں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ کریں. مگر الحمدللہ بہت ہی یعنی کہ قلیل عرصے میں یہ کامیابی ملی. اس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی اداروں کی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو باقی ان کی موجودگی ہے کلدم تنظیموں کی, وہ ختم ہو گئی یا نہیں, تو دیکھیں یہ تو ایک مستقل کوشش جاری ہے. ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو مستقل آئی جی اوز ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے انسیڈنٹس کو ایورٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس سے ایک ہماری کوشش ظاہر ہو رہی ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے کوشش ہے, اور اس کے نتیجے میں کافی سارے انسیڈنٹ ہیں جس کا شاید ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ایورٹ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر. جی میرا سوال ہے کہ کیا اس جو مہم یہ دہشت گردی ہوئی ہے یہ مخصوص کسی دہشت گرد تنظیم کا نیٹ ورک تھا, یا اس میں کوئی افغان جو شہری ہیں ان کا کوئی انفرادی یہ فیل ہے, اس کے بارے میں بتائیے. نہیں دیکھیں, یہ تو اس میں افغان شہری تھے, ان کی جو شناخت ہو چکی ہے ان کی قومیتوں کی. اور میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت سے بتا دوں
کہ ان کی جو کہاں کی رہائشی تھے. اس میں جو جنان تھا یہ جنان افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا. اسی طرح جو بلال عرف عبد الحادی جو مارا گیا ہے یہ باجوڑ میں پیدا ہوا مگر 20 سال سے یہ قندھار افغانستان میں مستقل آباد ہو گیا تھا. اسی طرح جو عمر فاروق افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا. اور آخر میں عثمان جو آپریشن کے دوران زندہ گرفتار ہوا یہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کا رہائشی ہے. تو اس میں جو تمام میں نے تفصیلات آپ کو بتائیں 3 اس میں افغانستان کے رہائشی ہیں, ان کے افغان ہیں, اور ان کی جو ہینڈلنگ ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ساری کی ساری افغانستان میں ہے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ 4 دہشت گرد یہ اور 13 سہولتکار, کیا جو 13 سہولتکار ہیں ان کا تعلق بھی افغانستان سے؟ دوسرا یہ کہ ہمیں دہشت گرد کے نیٹ ورک کے حوالے سے تمام تفصیلات تو پتہ چل گئی, لیکن اس حملے کے نتیجے میں کتنے رینجرز اہلکار شہید یا زخمی ہوئے اس کی تفصیلات بھی بتائیے. یہ عرفان آپ جی دیکھیں, اس میں اس حملے کے نتیجے میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 3 رینجرز کے جو ہمارے اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے, اور اس میں 3 ہی دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے جو آپ کے سامنے تفصیل بیان کی گئی ہے, اور 1 دہشت گرد کو وہاں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. اچھا ایک سوال تھا میں نے جو کیا تھا کہ کیا افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں, کیا کوئی اور دوسرا ملک بھی سپورٹ کر رہا ہے دہشت گردوں کو؟ جی ہاں, اس میں یقیناً آپ کا سوال جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں افغانستان کی سرزمین تو اور وہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو وہ تو یوز ہو رہا ہے, لیکن انڈیا کا بھی اس میں ایک ان کے ساتھ پراکسی ہے, اور وہ انڈینس بھی اس میں یقیناً وہ اس سب سازش میں انوالو ہے. میرا سوال یہ جیسے خان صاحب نے بتایا کہ نام قومیت سب کچھ شناخت ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ افغانی ہیں, کیا ان کے فیسیلیٹیٹر بھی افغانی ہیں؟ اگر وہ بھی افغانی ہیں تو اس کے آپ کے پاس اس کا پھر کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو فیوچر میں نہ ہو؟ دیکھیں فیسیلیٹیٹرز بھی اس میں کسی حد تک افغانی ہی ہیں, اور ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک اسٹانس ہے یا پاکستان گورنمنٹ کا, تو یقیناً پاکستان گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اب قطعی کسی افغانی کو یہ اسپیس نہیں دے سکتے کہ اس کو ہم یہاں اپنی سرزمین پر رہنے دیں, اور وہ ان کو ہمیں ڈپورٹ کرنا پڑے گا, یہاں سے نکالنا پڑے گا. اگر کوئی افینڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی. تو بڑی ریجڈ قسم کی ہم ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر رہے ہیں, خصوصاً سندھ میں تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی اپنا ایک اسٹانس ہوگا, اور اس میں یقیناً ہم اپنے ملک کو, اپنی سرزمین کو سبوٹاژ ہونے نہیں دیں گے کسی کے ہاتھوں. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ اس طرح سے را ایکٹیویٹی کر رہی ہے افغانستان میں, اور حالیہ دنوں کی رپورٹ ہے کہ مسلسل جو ہے را وہاں پر کمیونٹی بھیج رہی ہے اور افغانستان کو پی ٹی پی کو بھی پاورفل کر رہی ہے. سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پہ سندھ پولیس موجود ہوتی ہے جو جامع تلاشی اور گاڑیوں کی تلاشی لیتی ہے, مگر وہ مصروف عمل ہوتے ہیں دوسرے سسٹم میں جو سسٹم چل رہا ہے. تمام ایس ایچ او اور پولیس جو ہے ماتحت آپ کے ہیں, آئی جی صاحب کے ہیں, تو یہ ہتھیار جو ٹریول کرتے ہیں افغانستان سے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں, اور آپ کی پولیس کس طرح سے جامع تلاشی یا ان سے شناخت کرتی ہے کہ آپ کون ہیں, افغانی ہیں, را کے ایجنٹ ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے. دیکھیں اس میں ایک آپ کو یقیناً ہمیں جو ٹیکنالوجی پر جانا پڑے گا, اور بالکل آپ ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ ہتھیار, کیونکہ ہمارا جو بلوچستان الائن بارڈر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے جیکو آباد کشمور تک ہے, اور ایک بہت بڑا بارڈر ہے, اور اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کسی کے آنے جانے کی, کیونکہ پاکستان ہے. اور بلوچستان میں جو کہ انسٹیبلٹی ہے
اس کو بھی دیکھیں. اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب کے اس ایریاز کو دیکھیں جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں واقعی یہ ایشوز ہیں. لیکن سندھ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا بہتر کام کر رہی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں. میں اللہ تعالیٰ سے یقیناً مدد مانگتا ہوں ہر ٹائم کہ رب تعالیٰ رحم کرے ہمارے پروونس پر اور خصوصاً کراچی پر. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو کہ پچھلے 2-3 سال میں اگر اکا دکا 1-2 واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کے بجائے یا ان کے ریبٹل میں ہمارے آئی جی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ سندھ پولیس نے اور ہماری انٹیلیجنس بیس ایجنسیز جو ہیں یا ہماری رینجرز ہیں انہوں نے کارروائیاں کتنی کی ہیں. تو یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور سندھ پولیس کو رینجرز کو. یقیناً ہم جو کہ حالات ہیں اس ٹائم اس ونریبل یقیناً ہیں. اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہمیں جو اپنے بارڈرز ہیں وہاں پہ اسکینرز کی سخت ضرورت ہے اور جدید اسکینرز ہمیں لگانے پڑیں گے. ایک اندازے کے مطابق ڈیلی تقریباً 19 سے 20 ہزار جو ہمارے ٹرکس ہیں یا وہیکلس ہیں جو کہ ہمارے بلوچستان سے ہمارے ہب اور اس ایریا سے آ رہے ہیں تو ان کو ایک ایک کو چیک کرنا بھی ہیومنلی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن ہماری افسران ہماری سپاہ اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو چیک آؤٹ کر رہی ہیں اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں الحمدللہ امید یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. لیکن بہتری ہوئی ہے, پیچھے نہیں گیا ہے. اس میں so you're describing a network that allegedly crossed the border, traveled all the way to Karachi, which is again far from the border, obtained a vehicle, obtained explosives, conduct recce, and breached the facility. So even if the planning took place in Afghanistan, the operation was executed within Pakistan. So at what stage did the security system first detect them, even if it's cross-province? And what domestic intelligence or security failure allowed the attack to proceed? And were there any prior warnings? And if so, when did you first get intelligence of the attack? And why were you not able to stop the attack from happening? And yeah, who's being held accountable? Which department? Is it the border intelligence? Who's being held responsible for this? Okay. As I mentioned earlier, first of all, you must realize the area of the border. It's most inaccessible border, one of the most inaccessible border in the world, and obviously our armed forces are doing a wonderful job protecting it, and now with the fencing the situation has improved drastically. As far as Sindh is concerned, as was mentioned by the Honorable Home Minister, it's a very long border with Balochistan, again, more than 500 kilometers long, and it has nearly 139 formal crossings. And beside that, there are innumerable informal crossings. And it's deep terrain. And so obviously it's a very Herculean task. Nevertheless, we are doing our best. And so far, as was mentioned earlier, there were a total of 7 incidents of the terror incidents in Sindh that took place this year, and when you compare it with the previous year, it was 37. So there was a marked decline of 78% from the previous year. So the CTT is doing a wonderful job, and obviously all other sensitive agencies, law enforcement agencies, as per our expectations, they are doing a remarkable job in obviously controlling this situation. But you must realize those who are from outside the border and mostly lodged in Afghanistan, all those outfits as well as the proxies supported by
different countries, not only we believe the state, but also the India, the hostile agencies and all that. They are doing their best efforts to sabotage all this defense mechanism and this control mechanism that we have created. So once in a while, sometimes they get lucky, but we make sure that these incidents never happen again, and whatever the lapse was there, obviously investigation is still going on, so it's very early to say at this stage who is responsible or who is not. Thank you very much. وزیر داخلہ سندھ, آئی جی پولیس, ایڈیشنل آئی جی CTD اور